بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اختیار و اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ حج۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں واضح انداز میں صاحب حیثیت لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ 3 بار اسے دہرایا اور سر جھکا لیا۔ ہم نے بھی اپنے سر جھکا لیے اور رونے لگے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کس چیز پر قسم کھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا اور چہرہ اقدس میں خوشی نمایاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جا۔ نسائی و ابن ماجہ و ابن خزیمہ و ابن حبان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو۔ مسند امام احمد۔ زکوٰۃ اسلامی معاشرے کو فقر و افلاس، تنگ دستی، بے کسی و بدحالی، ناداری و محرومی اور دست سوال پھیلانے سے پاک کرتی، اور ان ناداروں و بے کسوں کے دلوں سے بغض و اناد، نفرت و حسد اور کینہ و کدورت سے دور کر کے اسے صاف کرتی ہے۔ انہیں طبقاتی کشمکش اور علاقائی تعصب سے نکال کر اخوت ایمانی کے پرفضا مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اس رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی۔ جب وہ مڑ کر جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ جنت کے کسی شخص کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لینا چاہیے۔ بخاری۔ چونکہ زکوٰۃ سیدھے جنت کا راستہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں پر ہی فرض فرمایا ہے۔ اس کی ادائیگی کو مسلم ملک کے غیر مسلم لوگوں پر فرض نہیں کیا، اور اگر کسی غیر مسلم نے زکوٰۃ دینا بھی چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلفائے راشدین نے اسے قبول نہیں کیا۔ واضح رہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام انسانی تاریخ کا پہلا و منفرد نظام ہے، جس کا مقصد غریبوں، ناداروں اور بے کسوں کی سرپرستی کرنا، ان کے پورے سال کے معاش کا انتظام کرنا، معاشرے کے اندر اس کے افراد کے درمیان سماجی انصاف کو یقینی بنانا اور مالدار و غریب طبقہ کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینا فرض ہے، چونکہ رمضان المبارک میں ہر اعمال صالحہ کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بے انتہا عطا فرماتے ہیں۔ صاحب حیثیت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کچھ دلی سے اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور انہی مصارف میں ادا کریں۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس ماہ میں اجر و ثواب 700 گنا زیادہ تک کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آیت کریمہ
والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، نازل ہوئی تو مسلمانوں کو یہ بات بڑی بھاری محسوس ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تم سے یہ پریشانی دور کرتا ہوں، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ وہاں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام کے لیے یہ گراں گزر چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کی ہے کہ تمہارے مالوں کو پاکیزہ بنا دے، اور میراث اس لیے فرض کیا کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر تکبیر کہی۔ ابو داؤد۔ زکوٰۃ کی اہمیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے واقعے سے مزید واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنائے گئے، اس وقت فرضیت زکوٰۃ سے انکار کر کے کچھ بددل کافر ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان سے کیوں کر جہاد کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس نے اپنی جان اور مال بچا لیا، مگر حق اسلام کے تحت، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میں اس سے جہاد کروں گا جس نے نماز و زکوٰۃ کی فرضیت کے درمیان فرق کیا ہے۔ بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بچہ زکوٰۃ میں دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ اس معاملے میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو شرع صدر سے نوازا، اور میں نے سمجھ لیا کہ حق وہی ہے۔ بخاری و مسلم۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کی فرضیت نماز کی فرضیت کی طرح واضح ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی میں صاحب نصاب لوگ کوتاہی نہ کریں۔ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کب بلاوا آ جائے اور پھر فرضیت زکوٰۃ کی ادائیگی سے قبل ہی موت واقع ہو جائے، قبل اس کے کہ زکوٰۃ فرض ہوتے ہی ادا کر دینی چاہیے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں آئندہ مزید معلومات پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق دوسرے عشرے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مزید معلومات کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔